علم غیب نہیں تھا, حاضر ناظر نہیں ہے. کون ہے؟ ہمارے جیسے مسلمان تھے انہوں. یہ سکھا رہے میرے بھائی, اس کا نام دین رکھے ان لوگوں, دین کا مردہ نکال کے دین بول رہے ہیں اس کو. میرے نوجوانوں غور کرو, میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بھائی نے آیا تو کیا کرنا تھا, محلے کے پورے بچوں کو جمع کر لے کے, جیسے مولانا ظہیر صاحب آج پورے جو ہے ماشاءاللہ یہ جڑ چلے میں محنت کر رہے ہیں, نوجوانوں کو دین کے قریب کر رہے ہیں. ایسا کام کرنا تھا نا بھائی, وہ کام کرنا تھا جو علماء کرام کر رہے ہیں, وہ کام کرنا تھا جو مبلغین اہل سنت کر رہے ہیں. وہ کرنا چھوڑ دیا, بس خالی ایک سیکھا, کھٹکا مارنا, 3 دن نام لکھاؤ, 4 دن نام لکھاؤ, 15 دن لکھاؤ, 30 دن لکھاؤ, 3 مہینے لکھاؤ, 6 مہینے لکھاؤ, لے کے جا رہا ہے. کیا سکھا کے لا رہا ہے؟ خالی بس دشمن اولیاء, سرکار کا دشمن, اولیاء کا دشمن. غوث اعظم مردہ ہے, غریب ناز مردہ ہے, بندہ ناز مردہ ہے, پیر ہاتھ شرک. یہ جہالت چل رہی میرے بھائی. صحیح مقصد بتا رہا ہوں آپ کو جماعت میں جانے کا, یہ ہے دیکھو آپ, دشمن اولیاء بنایا جا رہا ہے. اور یہ جماعت کا کام کرنا کتنی بڑی حماقت ہے, آپ ذرا غور کرو. دین کا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو مبلغاں بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو, یہ پیارے پیارے ہرے شملوں میں بھائیاں, یہ دین کا کام نہیں, اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں. ہم دین کا کیا کام کر سکتے جی؟ اس دین کا بانی, اس دین کا مالک تو اللہ ہے, بانی محمد الرسول اللہ ہے. جس دین کے محافظ سرکار غوث پاک ہو, جس دین کے خدمت گزار کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ہو, جس دین کے پاسبان کا نام خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہو, اس کی ہم کیا خدمت کر سکتے میرے بھائی؟ ہم تو اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں, اور اہل سنت کے ہم غلام بننا چاہ رہے ہیں. ہم اہل سنت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملوں کو روکنے کا کام کر رہے ہیں. دین کا سنبھالنے والا تو اللہ ہے. ہوا کیا ہے, ایک بار حیدرآباد میں جمعرات کے, ہر جمعرات کو میرا بیان رہتا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, موزم جائی مارکیٹ پہ ہوتا ہے. تو میں مسجد میں انٹری لے رہا تھا مغرب کی نماز سے پہلے, تو میرے ساتھ ایک اینٹک پیس, انہوں بھی انٹری لے رہے ہیں. تو میں دیکھا تو ایک دم گورا بھائی, لال 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 گلیر ہے. تو ہمارے حیدرآباد میں اکثر جو ہے پنگے لگے ہوئے رہتے, نیا آدمی دکھے تو کال کرو بول کے. تو میں بچے کو بولا میاں کال کر, اتنا گورا تو حیدرآباد میں کوئی بھی نہیں ہے بولا, لال لال گلے رہے ہیں. اور پھر کیسا ہے, وہ پگڑی بن لیا ایک وائٹ کپڑے کی, رومال کی, پینچے دیکھے تو یہ پڑلیوں کے اوپر ہے, کرتا دیکھے تو اس کے نیچے وہ وائٹ, چہرے پہ کالا دھبا ہے. اتنے خطرناک لوگ ہیں حیدرآباد میں کوئی بھی نہیں ہے بولا, داڑھی ہے. بچہ والا نہیں مول صاحب مسلمان ہی دکھ رہا, پہلے ذرا پوچھ لو کون ہے یہ. میں نے جان دو تم بول رہے تو پوچھ لیں گے. میاں کون ہے بابو تم؟ جی میں عبد الجلیل ہوں. کہاں سے آئے تم؟ بولے میں کشمیر کا ہوں. بولا تبھی تو اتنا گورا دکھ رہا تو. یہاں کیوں آیا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آیا. ارے میں بولا اب تو حفاظت کریں گا دین کی؟ جس دین کو امام اعظم نے سنبھالا اب تو سنبھالیں گا؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے نا, ان لوگ دین کے پاس بان نہیں ہے, مسجد کے نگہبان ہیں. یہ مسجد کے خدمت گزارا ہے سب. میرے پیارے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آیا. تو بولا کشمیر چھوڑ کے یہاں کے کوئی آواز کرنا تھا. اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے, بس نکلنا ہے, بس نکلنا ہے. ارے بولا نکلے ہوئے گھر میں اماں جان بابا جان نہیں ہے نا, بیگم الحمدللہ ہے نا, بیٹے ہے نا, کاروبار تجارت ہے نا. پھر ان کو کس کے نام پہ چھوڑا؟ ان کو کون سنبھالیں گے؟ اللہ. بولا اوہو 8واں سنا تھا تو 9واں دکھ رہا. اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کی دکان, اللہ سنبھالنا, اللہ کے دین کو انہیں سنبھالتا کہتے. کیا حماقت ہے میرے بھائی. کہاں سے آئے میرے بھائی لوگ؟ ہو سکتا میرے بھائی ایسا؟ اس کی دکان کو اللہ سنبھالنا کہتے, اللہ کے دین کو انہیں سنبھالتا کہتے.
حماقت کی حد دیکھو میرے بھائی. نکو میرے بھائی یہ سب کام چھوڑ دو اللہ کے واسطے. اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو غلام نبی ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر غوث و خواجہ کی غلامی پائی جاتی ہے. یہ اماں باپ کو چھوڑ دینا, 40 دن نکلنا, خدا کی قسم, اللہ کی قسم اسلام کے خلاف ہے. ایک دلیل دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. آپ موڈ میں تو ہے نا, سنیں گے نا. سرکار غوث پاک, سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جاؤں, میرے آقا اعلان فرمانے لگائے جہاد کے لیے. صحابہ اکرام جمع ہونے لگے. ہر کوئی صحابی اپنے پاس سے گھوڑا, تیر, بھالا, تلوار لے کے آئے اور میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا جو جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضور نے ان کو قریب بلایا, بلا کے پوچھے کیا تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کوئی ہیں؟ تو بولے جی ہاں یا رسول اللہ, میرے ماں بھی ہے, میرا باپ بھی ہے. کیا وہ ضعیف ہیں؟ تو بولے جی ہاں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ ضعیف ہیں. حضور نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ, ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد سے افضل ہے. سرکار جہاد, جبکہ وہ نازک وقت تھا, مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی, اس زمانے میں سرکار مسلمان کو حکم دے رہے ہیں جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو, یہ جہاد سے افضل ہے. تو آج نعوذ باللہ سرکار کا قانون بدل گیا, اسلام کا قانون بدل گیا. جب چاہے جب آپ 40 دن 4 مہینے بوڑھے ماں باپ کو مرتا ہوا چھوڑ کر, بیوی کو سسکتی ہوئی حالت میں چھوڑ کر, اولاد کو مفلسی کے عالم میں چھوڑ کے آپ نکل جائیں. یہ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ یہ کون لائے, کہاں سے آیا؟ میں کچھ سمجھاؤ رے بھائی. سمجھ میں آیا تو میں بھی چلتا ہوں میرے بھائی. اور ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں, ہم 2 منٹ کی فاتحہ پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. 10 منٹ کا سلام پڑھے تو پوچھا جا رہا ہے قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. آدھے گھنٹے کی زیارت کے واسطے پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. ہم لوگ 5 منٹ کے کاما کرے تو قرآن حدیث پوچھتا ہے, انہیں محلہ چھوڑ کے 40 دن غائب ہو جا رہا. اب ہم لوگ پوچھنا نہیں پوچھنا کہاں ہے قرآن حدیث میں, بتا بھائی قرآن حدیث میں کہاں ہے بھائی, بتاؤ. صحابہ اکرام 40 دن 4 مہینے 20 بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیا میرے بھائی کہاں سے لائے یہ دین؟ کون بولے نہیں ہم نماز سیکھنے جا رہے ہیں, نہیں یہاں نہیں سکھاتے نماز. امام صاحب کہنے جاؤ روزانہ بیٹھو, 1 گھنٹہ بیٹھو, سیکھ جاتے نماز. نماز سیکھنے کو وجے واڑا جانے کی کیا ضرورت ہے میرے پیارے بھائی؟ بس بھائی ابھی ایکٹنگ آپ بہت ہو گئے, اللہ کے واسطے اب چھوڑ دو بھائی. میرے پیارے بھائیوں, اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بولے تو پھر ان لوگوں بھی یاد آ رہے, ذرا ان کے بارے میں ہی بول دیتا ہوں, نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. آج احمد نقشبندی آئے مگر ہمارے بارے میں نہیں بولیں گے. ان کے بارے میں 2 منٹ بول لے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ان لوگوں کیا کریں معلوم میرے بھائی, کون وہ بازو والے, ان لوگوں بولے یہ سب پرانے ہو گئے, جماعتاں یہ 4 دن 40 دن یہ بھاگنا یہ نہیں ہوتا بولے ہمارے سے. ایک نئی جماعت بناؤ مول صاحب بول کے نکل گئے نا. کیا بولے جو اہل سنت والجماعت کرے اس کا الٹا کرنا. ان کا مقصد خدا کی قسم دین سکھانا نہیں ہے, ان کا مقصد ہے اہل سنت کو توڑنا. یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اہل سنت کے عقائد سے اختلاف رکھتی ہے, اور یہ جو اہل حدیث ہے یہ عقائد سے بھی اختلاف رکھتی ہے, عمل سے بھی اختلاف رکھتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان لوگ عمل میں ہمارے ساتھ ہے, اور یہ لوگ کیا ہے, عمل میں بھی ہمارے خلاف ہے, عقیدے میں بھی ہمارے خلاف ہے. عقیدے میں تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کو بڑا بھائی بولے, نعوذ باللہ من ذالک. اور عمل کے معاملے میں کیا کرے بولے اہل سنت والے 1400 سال سے ہاتھ یہاں رکھ کے نماز پڑھ رہے, بولے ایسا الٹا کیا کر یہاں آ جاؤ بولے اوپر. اس کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے, اہل سنت کے عمل کو توڑنا اس کا مقصد ہے. اہل سنت والے 1400 سال سے 1 مٹھی داڑھی چھوڑے, ایسا 7 مٹھی رکھو بولے. اہل سنت والے 1400 سال سے بیگمات کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, اماؤں کو گھر میں نماز, ایسا میں لاتا ہوں نا جمعے کو.
اہل سنت والے 1400 سال سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہے، ایسا اپن 8۔ مقصد دین نہیں ہے میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آسمان کے نیچے بیٹھ کے بول رہا ہوں، ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف اہل سنت کی دشمنی کرنا، رسول اللہ کی خلاف ورزی کرنا۔ اہل سنت والے 14 سال سے امامیں باندھ کے ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھے، ہری ملی تو ہری، پیلی ملی تو